رحیم یا علی مدد۔ میں اکثر مولا کی ولایت پہ بات کرتا ہوں، اور جب مولا کی ولایت پہ بات کرتا ہوں تو کچھ منافقین اور کچھ جاہلین کا اعتراض ہوتا ہے۔ وہ اعتراضی اور غلط سلط کامنٹ لکھتے ہیں، مگر میں ان کو کوئی بھی جواب نہیں دیتا، وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ میں ان کو کیوں جواب نہیں دیتا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک حکایت ہے وہ بتاتا ہوں۔ حکایت کا تعلق واقعے سے نہیں ہوتا ہے، حکایت کا تعلق سبق سے ہوتا ہے، درس سے ہوتا ہے۔ حکایت یہ ہے کہ گدھے نے کہا شیر کو کہ گھاس نیلی ہے، شیر نے جواب دیا گھاس تو ہری ہے۔ ان کی آپس میں زیادہ بحث ہونے لگی، دونوں نے اس معاملے کو شیر بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا۔ وہاں پہنچے تو گدھے نے چیخ کر کے کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا یہ سچ ہے کہ گھاس نیلی ہے؟ شیر بادشاہ نے کہا کہ ہاں گھاس تو نیلی ہے۔ گدھا بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ شیر مجھ سے بحث کر رہا تھا کہ گھاس ہری ہے یعنی سبز ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، گھاس تو نیلی ہے۔ گدھا خوش ہو کر کے چلا گیا، اور بادشاہ نے کہا کہ اس شیر کو 5 سال قید بطور سزا دی جائے، 5 سال کی قید سزا کے طور پر دی جائے۔ تو قید میں جانے سے پہلے اس شیر نے بادشاہ شیر سے پوچھا کہ تم نے مجھے سزا کیوں دی ہے؟ گھاس تو ہری ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں گھاس ہری ہے، میں جانتا ہوں کہ گھاس ہری ہے۔ میں تجھے اس لیے سزا نہیں دے رہا کہ گھاس نیلی ہے یا ہری ہے، میں تجھے اس لیے سزا دے رہا ہوں کہ تم جیسا شیر بہادر ہو کر کے گدھے سے بحث کرتا ہے اور خود پریشان ہوتا ہے، مجھے بھی پریشان کرتا ہے، تو اس لیے میں تجھے سزا دے رہا ہوں کہ شیر ہو کر کے گدھے سے بحث کیوں کرتا ہے۔ اس لیے میرے مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ کبھی بھی جاہل سے بحث نہ کرنا۔ اب دیکھیں کہ اعتراضات جو مولا کی ولایت، مولا کی شان پہ کوئی نئی بات نہیں ہے، خود مولا علی پہ اعتراض کیا گیا۔ مولا علی ممبر پہ خطبہ دے رہا ہے، کسی خارجی نے کہا اوے علی کس دین کی بات کرتا ہے، تو تو باغی ہے، تو تو کافر ہے۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے کافر میرے مولا علی کو کہا گیا، خارجیوں نے کہا۔ اور ایک بار مولا خطبہ دے رہا ہے، اپنی ولایت کا شان اپنی زبانی مولا سنا رہا ہے، ایک خارجی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا علی کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے کام اپنے ذمہ لگا رہا ہے۔ مولا نے کہا کتا نکل جا، وہ کتا بن گیا۔ تو ایسے کئی واقعے تاریخ اسلام میں ملتے ہیں۔ حضور پاک جب مولا کی شان بیان فرماتے تھے تو یہ بات منافقوں کو اچھی نہیں لگتی تھی، اتنے تک کہ منافقوں نے اعتراض کہ تو علی کی محبت میں گمراہ ہو گیا ہے، اتنے تک کہنے لگے۔ حضور خاموش رہے، قرآن پاک کی آیتیں آ گئی، سورہ نجم کی اوالی آیتیں، اذا والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے تارے کی جو ٹوٹا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب محمد نہ گمراہ ہوا ہے نہ بیکا ہے، وما ینطق عن الہوا، یہ اپنی زبان سے کچھ بولتا ہی نہیں، میری وحی سے بولتا ہے۔ تو اللہ کی وحی پر حضور کی زبان پر اعتراض کیا گیا، علی کی ولایت کی خاطر، علی کی شان کی خاطر، تو ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اعتراض خود ان ہستیوں پہ ہوا ہے، علی کی ولایت چیز ہی ایسی ہے۔ جب لوگ مجھے علی کی ولایت کی خاطر کافر، مشرک، گالی، نسوری کہتے ہیں، میں خوش ہوتا ہوں۔ کیوں؟ مجھے مختار ثقفی کا فرمان یاد آ جاتا ہے۔ مختار ثقفی کو گرفتار کر کے لائے ابن زیاد کی دربار میں، جیسے ہی ابن زیاد کی دربار میں پہنچا، ابن زیاد کی نظر پڑی، کہنے لگا ایھا الکافر، یہ ہے کافر۔ مختار ثقفی ہنس ہنس کے ڈوب گئے، جس کو پنجابی یا سرائکی میں کہتے ہیں کھل کھل بڈ گیا، کھل چو بڈ گیا، ہنس ہنس کے ڈوبنے لگے مختار ثقفی، اتنے تک کہ ابن زیاد خود حیران ہو گیا، کیا تو دیوانہ ہے، تو پاگل ہے، میں تجھے کافر کہہ رہا ہوں اور تو ہنس رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اطمینان ہو گئی، مجھے اطمینان ہو گئی، جب تک ولایت علی میں لوگ کافر نہ کہیں اس وقت تک ایمان کامل ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی فرمان ہے
اس کا حضرت مسم تمار کا کہ جب تک لوگ تمہیں ولایت علی میں عشق علی میں کافر نہ کہیں اس وقت تک تمہارا ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس بات سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ مالکوں نے ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے کہ ہم کو ان کی ولایت کی خاطر، ان کی محبت کی خاطر گالی کافر پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے۔ کتنا شان ہے حضرت ابو طالب کا، خان عمران کا، علی کے بغض میں اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اب بتاؤ ابو طالب کی شان یا ابو طالب کی عزت کی برابر ہماری عزت کیا ہے، ہماری کیا حقیقت ہے؟ ہم تو اس کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے جتنا شان سرکار ابو طالب خان عمران کا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ آپ جانتے ہیں کہ 14 معصومین نے اپنے موالیوں، اپنے حبداروں سے وعدہ کیا ہے کہ 7 زمینوں 7 آسمانوں جتنے گناہ کے انبار کیوں نہ ہو، ہم وعدہ کرتے ہیں بخشا دیں گے۔ انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے اگر اعمال میں کمی ہوئی ہم پوری کر دیں گے، ہم اپنے اعمال دے کر میزان تمہارا برابر کر دیں گے۔ اللہ نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، پھر بھی ہم نے عبادت کی ہے۔ ہم پر عبادت واجب نہیں تھی، پھر بھی ہم نے کی، اور ایسی کی ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ عبادتوں کے انبار، اعمال کے انبار کہاں جائیں گے؟ اپنے موالیوں کو دیں گے۔ یہ وعدہ کیا ہے 14 معصومین نے، رسول سے لے کر کے سرکار زمانہ تک۔ مگر کسی بھی معصوم نے کسی جھوٹی روایت میں دکھاؤ یہ نہیں کہا ہے کہ جس نے بھی علی کی ولایت پہ شک کیا اس کو بھی بخشا دیں گے، نہیں کہا ہے۔ ایک جھوٹی روایت میں ہے کوئی ایسا بندہ جو جھوٹی روایت کو تسلیم کرے؟ یہ میری فراغ دلی ہے جو میں جھوٹی روایت کو تسلیم کروں گا؟ دکھاؤ کسی معصوم نے کہا ہو جو ہماری ولایت پہ شک کرے اس کو بھی بخشا دیں گے، نہیں کہا۔ تمہارا امام کہہ رہا ہے، تمہارا امام اے ابو الملوا، کائنات کا سب سے بڑا بدبخت چور، زانی، ڈاکو، شرابی نہیں ہوتا ہے، ہمارا وہ شیعہ ہوتا ہے جو زبان سے ہماری تصدیق کرے اور اندر میں دل میں ہم پہ شک کرے، وہ کائنات کا سب سے بڑا بدبخت ہے۔ یہ امام کا فرمان ہے۔ اے علی والو، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، چاہے کوئی بھی اہل بیت کی فضیلت بیان کرے شک نہ کرنا۔ مذہب شیعہ میں اصول کافی سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ایک بندہ آتا ہے امام جعفر صادق کے پاس، کہتا ہے مولا ایک بندہ ہے جو بڑا جھوٹا ہے، بڑا جھوٹا ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ وہ بات کرتا ہے، آپ کا نام لیتا ہے، آپ کی طرف منسوب کرتا ہے، کہتا ہے کہ امام کی حدیث ہے۔ امام نے کہا کہ کیا کہتا ہے؟ میں دن کو رات کہتا ہوں، رات کو دن کہتا ہوں۔ کہا مولا نہیں، ایسا تو نہیں کہتا ہے۔ امام نے فرمایا اگر میرا نام لے کر، ہمارا نام لے کر ایسا بھی کہے تو شک نہ کرنا، اس کا جھوٹ جانے ہم جانے، تم ہمارے نام کی لاج رکھنا۔ یہ امام کا فرمان ہے۔ اور میں کیا کرتا ہوں؟ ولایت علی کی بات کرتا ہوں، اہل بیت کی شان اور فضیلت بیان کرتا ہوں، اور قرآن اور احادیث سے دلیل دے کر بیان کرتا ہوں، پھر بھی شک کرتے ہیں۔ اب بتاؤ اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ امتحان ہے آخری زمانے کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قتل حسین کی وجہ کیا ہے؟ مولا حسین کے قتل کی وجہ کیا ہے؟ علی کی بیٹی دربار یزید میں کہہ رہی ہے اگر تمہارے زبانوں پر میرے بابا علی کی ولایت جاری ہو جاتی تو میرا بھائی حسین قتل نہ ہوتا۔ مولا حسین کے قتل کی وجہ ہے مسلمانوں کی چپ، شیعوں کی چپ، مسلمانوں کی خاموشی نے مروایا ہے ہمارے حسین کو۔ اگر یہ زبانوں پہ ولایت جاری ہو جاتی تو حسین مولا قتل نہ ہوتے۔ اگر کوئی شیعہ ہو کر کے مولا علی کی ولایت کو چھپائے اس سے ضرور پوچھ لینا کہ تیرا قتل حسین میں کتنا حصہ ہے۔ خدا را ولایت علی کے حق میں اپنی زبان کھولو، چپ کیوں ہو؟ مولا علی کی ولایت کے خاطر اپنی زبان کو کھولتے کیوں نہیں؟ چپ کیوں ہو؟ جتنی دیر تم مولا کی ولایت کے خاطر چپ ہو، خاموش ہو، خدا نہ خواستہ اگر محشر کے میدان میں اتنی دیر علی خاموش ہو گیا، خدا کی قسم برباد ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں قیامت کے دن حضور پاک نے تانا دے دیا تمہارا کیا بچے گا؟ اگر حضور پاک نے یہ کہہ دیا بدبختو، جس علی کی شان میں محمد بیان کرتا رہا،
جس علی کا ہاتھ بلند کر کے اتنی دیر تک میں تم کو دکھاتا رہا، کیا تم مجھ سے بھی بڑے آدمی بن گئے؟ تم چپ کیوں رہے اس علی کے شان میں؟ کیوں نہیں بولا؟ کیوں نہیں علی کی ولایت میں تم بولے؟ اس لیے میرے دوستو، آخری زمانہ ہے، امتحان کا زمانہ ہے، سرکار زمانہ کا ظہور بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے سرکار زمانہ کا۔ بہتر یہ ہے کہ اس دور میں اپنے دلوں سے ولایت علی، ان اہل بیت کی شان کے متعلق جو شک ہے وہ بت نکال دو، نہیں تو سرکار زمانہ نے جب ظہور کیا تو مارے جاؤ گے۔ اور اس لیے سرکار زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا۔ انتظار کر رہے ہیں سرکار تاکہ ہمارے شیعہ اپنے دلوں سے شک کو نکالیں، ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان پہ چل جائے۔ امام جعفر صادق کی حدیث ہے، بہار انوار کے جلد 52 میں امام کہتا ہے کہ آج اپنی دل سے شک کے بت کو نکالو، کل سرکار قائم کا ظہور ہو جائے گا۔ تمہارے اس شک کی وجہ سے امام کا ظہور نہیں ہوتا ہے۔ تڑپ رہا ہے امام انتقام حسین کے لیے، تڑپ رہا ہے میرا مولا جناب زینب کی چادر کے انتقام کے لیے۔ کون تڑپا رہا ہے؟ کون رلا رہا ہے امام کو؟ یہ شیعوں کا شک، اگر آج بھی شک ختم کرو، میرا امام کو تڑپانا چھوڑ دو، امام کا ظہور ہو جائے گا، آخر کے امام انتقام لے گا۔ اب بتاؤ کہ کتنا نقصان کر رہے ہو اس شک کی وجہ سے اپنا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا یا علی۔